اس پورے سفر میں حاجیوں سے لڑنا نہیں ہے بلکہ حاجیوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک لاجک سمجھاتا ہوں۔ حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا گیا، اللہ کے مہمان۔ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی جاننے والا اس مہمان کا خیال رکھنا شروع کر دے، آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ مہمان میرا ہے، خیال یہ رکھ رہا ہے، آپ کو اس پہ زیادہ پیار آئے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو اسے لڑنا شروع کر دے، آپ کہہ رہے میرے مہمانوں سے لڑ رہا ہے، یار میں نے بلایا ہے، بھائی میری عزت کرو، میرے مہمان ہیں۔ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، آپ پر خاص نگاہ رحمت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس کا حج مقبول ہو اور میں اس کی خدمت کر دوں، اس کے دل کی دعا ملے، اس کے صدقے میرا بھی حج قبول ہو جائے۔ کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں، بار بار مدینے کیسے جائیں، بار بار حج کو کیسے جائیں۔ چلے میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے سفر حج میں یا سفر حرمین میں حاجیوں کی خدمت کی ہے نا، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کی ہے، ان کو بار بار بلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ چیک کر لیجئے۔ اور جو وہاں جا کے لڑے، اچھا پھر اس کو لاجیکلی ایک اور بات سمجھ لو، یہ تو ہو گئی نرم شفیق مہربان بننا، دوسروں کا مددگار بننا۔ کچھ ہوتے ہیں جن کا کام ہی لڑائی کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر پہ کس کو بار بار بلاتے ہیں؟ آپ کے گھر پہ ایک مہمان آئے، آ کر شور مچائے، گندگی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، آپ کو تنگ کر دے، آپ واپس جاتے ہیں نا اپنے بچوں کو کہتے ہیں آئندہ اس کو نہیں بلانا۔ اور کوئی مہمان آئے بڑا نرم شفیق، آپ کے گھر کا بھی خیال رکھے، شور بھی نہ بچائے، جاتے جاتے آپ کو تحفہ بھی دے کر جائے، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، اس کو دوبارہ بلانا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اپنے گھر پہ بھی آپ اسی کو بلاتے ہیں جو گھر والوں کا اور گھر کا خیال رکھتا ہے۔ تو مکے مدینے میں با ادب رہنا، اگر بار بار جانا ہے نا، کہ بار بار بلایا جائے، تو بڑا آپ نے سفر احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں، بس یہ سوچتے رہے میرے رب نے اس کو بلایا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ حج پر آیا ہے، کہیں اس کا دل مجھ سے نہ ٹوٹ جائے۔ جب اس نیت کے ساتھ آپ سفر کریں گے تو سبحان اللہ، پھر دیکھیں سفر کا۔ ہمارے ساتھ ایک بلوچ سردار آئے تھے مکہ پاک، اور بلوچ سردار نے کیا کیا کہ وہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس بندے نے کیا کہا، کہتا یا اللہ ہم بلوچ ہیں اور ہمارا یہ اصول ہے کہ ہمارے دروازے پر کوئی دشمن بھی آ جائے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دشمن نہیں ہیں، بندے ہیں تیرے، نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، مگر دشمن نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے دروازے پر دشمن بھی آ جائے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، ہم تو تیرے گھر کے دروازے پر باب الرحمہ پر آ کر کھڑے ہیں۔ آپ یقین کریں، جب سے میں نے وہ الفاظ سنے، کئی سال ہو گئے، میں جب بھی باب کعبہ پہ جاتا ہوں میں اللہ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تیرے گھر کے دروازے کے سامنے آ گئے اور تیرے دشمن نہیں ہیں، بندے گناہگار ضرور ہیں، نافرمان ضرور ہیں، باغی نہیں ہے مولا، آج مغفرت فرما دے، آج بخش۔ لبیک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار پڑھنا نصیب فرمائے۔ اگر لبیک کی فلسفی کو، لبیک کے فلسفے کو سمجھ لو نا تو مزہ ہی نرالا ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اسکول میں پڑھتے رہے، مدرسے میں جاتے رہے، جب بھی ہمارا نام پکارا جاتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک، پریزنٹ، اپنی حاضری لگاتے تھے۔ تو گویا آپ ادھر اپنی حاضری لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں میرے مولا میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ نعمتیں بھی تیری، تعریف بھی تیری، ملک بھی تیرا، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ جب اس کیفیت سے لبیک پڑھو گے نا کہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں حاضری لگا رہا ہوں، میری حاضری قبول کر لی جائے تو میری مغفرت ہو جائے گی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کیفیات کے ساتھ جب آپ لبیک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ابھی میں تربیت کے لیے میں نے احرام کی چادریں پہنی ہیں، لیکن جب واقعی بندہ احرام پہنتا ہے، واقعی احرام کی نیت کرتا ہے اور اس وقت جو لبیک پڑھتا ہے اس کی کیفیت ہی اور بن جاتی ہے، وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے۔ دنیا کے برانڈڈ کپڑے، قیمتی ترین لباس پہننے کا مزہ اور ہے، اور سارے کپڑے اتار کر لٹھے کا اور تولیے کا احرام پہننے کا لطف اور ہے۔ میں لبیک کی صدا ظفر شتاش گونجتی ہے، فضا میں لبیک کی صدا
عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا خاص طور پہ حاجی کے لیے، ٹریولر کے لیے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ حج میں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ نارملی معلم کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس ہوتا نہیں، ورنہ اگر انٹرنیشنل کہیں ٹریول کریں اپنے پاسپورٹ کو بہت زیادہ کیئر کریں، سنبھالیں، کچھ ضروری دستاویزات کو اسکین کر لیں، اس کی پکچرز لے لیں، پاسپورٹ کی تصویر لے لی، حج ویزا کی تصویر لے لی، اپنے شناختی کارڈ کی تصویر رکھ لی، اپنی ٹکٹ کی تصویر رکھ لی، معلم کے کارڈ کی پکچرز لے لی، جو آپ کو حج سے پہلے ڈاکیومنٹس ملتے ہیں نا ان سب کو تصویریں لے لیں، اسکین تو ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل سے تصویریں لے لی، اور یہ تمام تصویریں کسی فولڈر میں اپنے پاس بھی سیو کر لی، کسی گھر کے فرد کو بھی دے دی، خدا نہ خواستہ وہاں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کسی کو فون کر کے وہ تصویریں واٹس ایپ پہ اپنے پاس منگوا سکتے ہیں۔ تو ضروری ڈاکیومنٹس ہمیشہ اسکین ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کی اسناد ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے پراپرٹی ڈاکیومنٹس ہیں، زندگی کے جتنے قیمتی ڈاکیومنٹس ہیں نا، اگر کہیں سنبھال کے رکھیں تو بھائی جان اس کو اسکین بھی کر لیں، کبھی آگ بھی لگ سکتی ہے، کبھی چوری بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس کاپی نہیں ہوگی تو کیا کرو گے، اس کو کیسے پروف کرو گے؟ تو یہ کام آنے والی چیزیں ہیں، اس کو اسکین کر کے رکھ لیں، اس کی پکچرز لے کے کہیں فولڈر میں سنبھال کے رکھ لیں۔ دوسری مین چیز ہوتی ہے آپ کا بیگ۔ بیگ مضبوط نہیں ہے نا تو آپ کا سفر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بیگ کی بہت ساری قسمیں، لیکن آج کل ماشاءاللہ یہ جو 4 ویل والے بیگ آئے ہیں، یہ ایک تو ٹرالی بیگ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور جس کے 4 پہیے ہوں اور مضبوط لیں، بیگ میں کنجوسی نہ کریں۔ میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہم 20 لاکھ کا حج تو کرتے ہیں، بیگ چاہتے ہیں 3000 سستا مل جائے۔ بیگ مہنگا لیں، ورائٹی والا لیں، اور اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ 12 بار مدینے لے کے جاؤں گا۔ ایک ہی حج تھوڑی کرنا ہے یار انشاءاللہ، ایک ہی بار مدینہ تھوڑی جانا ہے، وہاں جا کے تو بار بار لے کر آنی ہے نا اجازت۔ تو بھائی ایسا خرچہ کرو کہ 12 بار آپ کے ساتھ حج کرے، وہ 12 بار آپ کے ساتھ مدینے جائے۔ VIP اچھی کوالٹی کا بیگ لے تاکہ آپ کو موومنٹ میں، چلنے میں، پھرنے میں آسانی رہے، نمبر 1۔ دوسری چیز جس پہ کنجوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے وہ ہے چپل۔ اگر آپ نے چپل 2 پٹی والے چپل، چونکہ احرام میں ہم پہن سکتے ہیں نا، تو 2 پٹی والے چپل بہترین کوالٹی کے لیں، 500 روپے مہنگا لیں، کیونکہ اس چپل کے ساتھ پہن کر آپ نے میلوں چلنا ہے، اور اگر اس چپل نے کاٹ لیا نا آپ کو تو سارا سفر آپ کا گیا۔ اب آپ پیر پہ زخم پڑ گیا ہوگا، میں نے چھالے پڑتے ہوئے دیکھے ہیں لوگوں کو، آبلے پڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ بیسٹ چپل لیں۔ اب چپل کو کیسے فرینڈلی کرنا ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ تیسری، بیسٹ کوالٹی کا احرام لیں۔ احرام میں بھی کنجوسی نہ کریں، یا سستا والا دکھاؤ، نہیں، سب سے اچھا والا دکھاؤ۔ احرام پہننا ہے بھائی، پہلے تو روتے ہیں احرام کب ملے گا، اب احرام مل رہا تو اچھا والا لو تاکہ آپ پہن کے اور کمفرٹیبل فیل کرو۔ احرام لیتے وقت ایک غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ احرام لیا اور بیگ میں رکھ لیا۔ کچھ لوگ تو ایئرپورٹ پہ اور کچھ لوگ جہاز میں احرام کھولتے ہیں، یار جہاز میں پہن لیں گے، اب جب کھولا تو پریشان ہیں، اور اس کی ان کی سائز کا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ لمبے ہوتے ہیں، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ہیلدی ہوتا ہے، اب احرام ہی نہیں آ رہا، پریشان، اب کس سے دوسرا احرام مانگے؟ اچھا، دوسرا احرام پہ عموماً کلف لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ رائٹ اوے جس دن پہننا ہے اسی دن کھولیں گے نا، تو کلف والا کپڑا آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی باڈی پر ٹچ ہوگا تو آپ کو مزہ نہیں دے گا۔ تو بیسٹ یہ کہ اچھی کوالٹی کا کاٹن کا ایک احرام لے لیں اور ایک تولیے کا احرام لیں، اور ان دونوں احرام میں خاص طور پہ جو کاٹن کا احرام لیں اس کو دھو لیں تاکہ وہ اور سافٹ ہو جائے گا، آپ کی باڈی کے لیے اور کمفرٹیبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی دیکھ لیں کہ وہ احرام میں آپ کا جسم تو نہیں چھلک رہا، کیونکہ اگر ستر کی جگہ چھلک رہی ہے تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا، پانی پڑتا ہے وضو کا تو جسم چھلک رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا موٹا اچھی کوالٹی کا کاٹن، اچھی کوالٹی کا تولیے کا احرام لیں، اپنی سائز کو چیک کر لیں۔ اور اگلا جو ہے بیلٹ۔ بیلٹ بھی کئی قسم کے آتے ہیں، لیکن یہ جو ٹریولر بیگ آج کل آتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی بیلٹ لیں جس میں آپ کا موبائل فون، آپ کی مسواک، کچھ پیسے، آپ کوئی بھی ضروری چیز رکھنا چاہتے ہیں، اتنی جگہ تو ہو تو آپ اس کو رکھ سکیں گے، اور آپ کو باندھنا اس میں ذرا آسان ہوتا ہے، اس کو کھولنا باندھنا آسان ہوتا ہے جب یہ ٹریولر بیگ ہوتا ہے، اس کا بکل ہوتا ہے جس کی طرح آرام سے آپ باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی اچھی کوالٹی کی لینی ہیں تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بڑا۔ حجر اسود ہے جی، وہ جب دنیا میں آیا تھا جنتی پتھر تو یہ بہت سفید تھا جی، اور یہ یوں سمجھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پھر یہ سیاہ ہوا، لیکن یہ اب جب سیاہ ہوا، ایک سفید چیز سیاہ ہو جائے تو اعلیٰ حضرت کا تخیل ہے کہ وہ پھر سفید ہونا چاہے گا، وہ پھر چاہے گا یہ کالک میری جو ہے یہ دور ہو جائے۔ تو اب تمنا جو حجر اسود ہے، وہ جو مکے سے حج کر کے اب مدینے جا رہے ہیں نا، تو حجر اسود تو وہی ہیں، تو وہ مدینے جانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم تو وہاں جا کر آقا کے در پہ سجدہ کر کے اپنی کالک جو جبی کی ہے، یعنی سر کی جو کالک ہے، گناہوں کی کالک ہے، وہ تو مٹا لو گے،
تو ایسا کرو نا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تو میری بھی جو ہے وہ کالک مٹ جائے. تو اب وہ شعر کیا ہے؟ کالک جبی کی سجدہ در سے مٹاؤ گے, سبحان اللہ. مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. آپ جب طواف کرتے ہیں تو آپ 7 چکروں میں کون کون سے وظائف یا دعائیں پڑھتے ہیں؟ پلیز اس کے بارے میں مجھے جواب عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. بیسیکلی یہ تو رفیق الحرمین میں بڑی پیاری پیاری دعائیں لکھی ہیں, اور امیر اہل سنت نے بھی فرمایا کہ درود پاک پڑھتے رہیں, یا جو وظائف آپ کو دل جمعی کے ساتھ پڑھ سکیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے چکر میں کلمہ پاک پڑھتا ہوں, دوسرے میں استغفار پڑھتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تیسرے چکر میں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کلمتان ثقیلتان, ٹھیک ہے نا, جو 2 کلمے زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری ہیں. چوتھے میں جز اللہ عنا درود شریف. 5ویں میں درود ابراہیمی, وہ بھی افضل ترین درود پاک میں ہے. تو بیچ کے یہ 2 چکر درود پاک کے ہو گئے. چھٹے میں حدیث کا مضمون ہے اور اس کا خزانہ کیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ پڑھ لیتے ہیں. اور 7ویں چکر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ 7 چکر بھی یاد رہتے ہیں اور وظائف بھی ہو جاتے ہیں. اور طواف کرتے ہیں اگر آپ یہ وظائف کر رہے ہیں تو وہاں ویسے بھی ایک کا ایک. سیدنا علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, میں نے حج کی سعادت حاصل کی, کعبہ مشرفہ کا طواف کیا, حجر اسود کا بوسہ دیا اور 2 رکعت نماز طواف پڑھی, اور اس کے بعد کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا. بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ, میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے, مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی, اے علی بن موفق, ہم نے تیری بات سن لی ہے, کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے گھر میں تو بندہ اسے ہی بلاتا ہے نا جس سے محبت کرتا ہے. اگر تمہیں مکے بلایا گیا ہے, مدینے بلایا گیا ہے, کعبہ دکھایا گیا ہے, تو رب نے تجھ سے محبت فرمائی ہے, رب نے تجھے قبول کر لیا ہے, تو پھر گھبرانا کیسا. اللہ اکبر. اللہ یہ مبارک سفر ہم سب کو بار بار نصیب. حج کی قسمیں 3 ہیں. پہلا حج ہے حج قران, دوسرا حج ہے حج تمتع, اور تیسرا حج ہے حج افراد. اب تھوڑی اس کی تعریف. حج قران کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج قران فرمایا. حج قران یہ ہے کہ جب حاجی احرام باندھتا ہے, جو میقات سے باہر رہنے والا حاجی ہے, جیسے ہم لوگ ہیں پاکستان, انڈیا, UK, امریکہ, ہم سب میقات کے باہر رہتے ہیں, تو یہ احرام جب باندھتا ہے تو یہ حج اور عمرے کا ساتھ احرام باندھتا ہے, دونوں کی نیتیں ساتھ کرتا ہے. اور اس کا احرام جو اترے گا, یعنی احرام سے وہ فارغ ہوگا, وہ تمام حج کے معاملات سے فارغ ہو کر رمی جمرات کر کے, حلق کر کے, قربانی کر کے وہ حج کے احرام سے فارغ ہوگا. یعنی آسان لفظوں میں احرام ابھی باندھے گا, عمرہ اور حج ساتھ کرے گا, مگر احرام اس کا حج کے بعد اترے گا. ٹھیک ہے. اب دوسرا حج ہے حج تمتع. یہ حج کرتے ہیں پاک و ہند میں رہنے والے, میقات کے باہر میں رہنے والے, عموماً ہم یہ حج کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, ہم اپنے وطن سے جو احرام باندھتے ہیں, نیت کرتے ہیں, تو ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں. کس کی نیت کرتے ہیں؟ اور وہاں جا کر عمرہ کرتے ہیں, احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر جب حج کے دن قریب آتے ہیں, پھر احرام وہاں سے مکے میں رہ کے باندھتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع. حج افراد. حج افراد نارملی مکے میں رہنے والے, جدہ میں رہنے والے, یعنی میقات کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ حج افراد کرتے ہیں. وہ کوئی اور حج نہیں کر سکتے, وہ حج تمتع بھی نہیں کر سکتے, حج قران بھی نہیں کر سکتے. ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حج افراد کریں گے. لیکن ہم جو لوگ ہیں میقات کے باہر رہنے والے, ہم حج افراد بھی کر سکتے ہیں. مگر حج افراد پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب احرام باندھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی حج ہی کا احرام باندھتے ہیں. آپ عمرے کا احرام نہیں باندھتے, حج اور عمرے کا احرام نہیں باندھتے. کون سا احرام باندھتے ہیں؟ حج کا. نیت کرتے ہیں حج کے احرام کی. اب یہ چونکہ نیت ہی حج کے احرام کی ہو گئی, تو یہ کب کھلے گا؟ حج کے بعد کھلے گا. تو آسان کون سا ہو گیا؟ حج تمتع, جس میں عمرے کا احرام باندھا, وہاں جا کر عمرہ کیا اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے. اب دوبارہ جب حج کے دن قریب آئیں گے, دوبارہ احرام باندھ لیں گے حج کا. تو حج تمتع جو ہے یہ بنسبت آسان ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں,
یہ میں نے یہ تینوں قسمیں آپ نے سن لی. پاکستان والے کرتے تو حج تمتع ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے لوگ 30 دن 40 دن کا حج کرنے کے لیے تیار ہیں، 10 11 12 20 لاکھ روپے کا پیکج بھی دینے کے لیے تیار ہیں، 2-3 گھنٹے کی تربیت نہیں لیتے. اس پہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کئی بار ایسا ہوا. میں ایک بار خود جہاز میں جا رہا تھا تو میرے برابر میں ایک حاجی صاحب تھے، احرام میں نے بھی پہنا تھا، انہوں نے بھی پہنا تھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کون سے حج کی نیت کی ہے؟ وہ پہلے تو میرا منہ دیکھنے لگے، کہنے لگے حج کون سے کیا مراد ہے؟ حج کی نیت کی ہے یعنی حج کیا کوئی اور قسم کا بھی ہوتا ہے؟ یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا پھر آپ نے احرام کی جو نیت کی ہے وہ کیا نیت کی ہے؟ کہتے میں نے حج کی نیت کی ہے. اب آپ بتائیں گے اگر کسی نے حج کی نیت سے احرام باندھا تو اس کا کون سا احرام ہو گیا؟ حج افراد ہو گیا. اب اس کا احرام عمرہ کر کے تو اترے گا ہی نہیں، اس نے عمرہ کرنا ہی نہیں ہے. اچھا اب لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ تربیت نہیں ہے تو احرام پہنا اور حج کی نیت کر کے بیٹھ گئے جہاز میں. اب جناب بیسیکلی تو ان کا حج افراد ہو گیا اور وہ حج تک احرام باندھنا ان کو ضروری تھا، ان کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. اور بہت سارے حاجی اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار جا تو حج کی لے رہا ہوں اور نیت مجھے عمرے کی بتا رہے ہیں. تو جناب حج تمتع والا پاکستان سے، انڈیا سے، میقات کے باہر کسی بھی ملک سے جب بھی جائے گا تو وہ عمرے ہی کی نیت سے جائے گا. وہاں پہلے عمرہ ادا کرے گا، احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب حج کے دن قریب آئیں گے پھر جب احرام باندھے گا تو وہ حج کی نیت سے باندھے گا. تو یہ 3 حج کی قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. حج قران کرنے والا قارن کہلاتا ہے، حج تمتع کرنے والا حاجی متمتع کہلاتا ہے، اور حج افراد کرنے والا جو حاجی ہے وہ مفرد کہلاتا ہے. تو اصطلاحات بھی امیر اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں یہ پورے حج کے سفر میں جو اصطلاحات ٹرمینالوجیز ہماری یوز ہوتی ہیں اس کو بھی بیان کر دیا ہے. اور میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ رفیق الحرمین انگلش زبان میں بھی موجود ہے، اور نہ صرف انگلش میں بلکہ دعوت اسلامی .net ویب سائٹ پر یہ کئی زبانوں میں موجود ہے. تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں. آپ کا سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کعبے کی دیوار کے قریب بیٹھ کر میں رونے لگا. بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے نہ جانے کتنے چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. وہ رونے لگے اور اسی روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی. کہتے جب میری آنکھ لگی تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے علی بن موفق ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمیں اللہ کریم نے اپنے گھر پر بلایا ہے نا تو سبحان اللہ، اللہ نے ہم سے محبت فرمائی ہے، ہم پر مہربانی فرمائی ہے، اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، تو اب انشاءاللہ رحمتوں سے ضرور نوازا جائے گا. جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر چلے آیا، او چلے آؤ چلے آؤ، او چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا. حج یاد رہے 3 قسم کے ہیں. کتنی قسم کے ہیں؟ حج قران، حج تمتع اور حج افراد. ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے یا یورپ سے لوگ جو میقات کے باہر رہتے ہیں وہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں. میں تینوں حجوں کی تھوڑی تھوڑی بات بتا دیتا ہوں. حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور مکہ پاک پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں حلق وغیرہ کرانے کے بعد. اب آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں وقت گزارتے ہیں اور حج پر جانے سے پہلے یعنی مینا عرفات جانے سے پہلے پھر احرام پہنتے ہیں اور اب حج کرتے ہیں. یہ آسان حج ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حج تمتع. اور یہ حج کرنے والا کہلاتا ہے متمتع. حاجی کو کہتے ہیں متمتع. مشکل ہے، تمتع کرنے والا، آسان کر دو. دوسرا حج ہے حج افراد. اس میں حاجی ایک ہی باری میں حج کا احرام باندھتا ہے. یہ نارملی یہ حج جو ہے مکے میں رہنے والے، جدہ میں رہنے والے، ادھر رہنے والے وہ حج افراد ہی کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور حج نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مینا جانے سے پہلے احرام پہنتے ہیں اور مینا چلے جاتے ہیں. اگر اب پاکستان سے کوئی حج افراد کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ حج کا احرام باندھے گا، عمرے کا نہیں. کس کا احرام باندھے گا؟ حج کا. اور اس کا احرام کھلے گا کب؟
جب حج کا سارے اراکین وہ پورے کر لے گا، مینا عرفات کے معاملات، رمی جمرات، قربانی، اب حج افراد کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، تو بہرحال اس کے بعد اس کا احرام کھلے گا، یعنی حج کے بعد اس کا احرام کھلے گا. تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہم لوگوں کے لیے. اچھا، تیسرا حج کیا ہے؟ وہ ہے حج قران. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اور وہ کون سا حج کیا؟ حج قران. اچھا، حج قران افضل بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ، مشکل بھی ہے. کہتے جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. تو حج قران کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہم دو چیزوں کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، عمرے کا اور حج کا. ٹھیک ہے، اب عمرے اور حج کا جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ جا کر عمرہ تو کریں گے مگر احرام نہیں اترے گا، آپ حج تک احرام میں ہی رہیں گے. اور پھر حج کرنے کے بعد بنا عرفات کے معاملات، رمی جمرات، قربانی کے بعد، حلق کروانے کے بعد آپ کا احرام اترے گا. تو پتہ یہ چلا کہ 3 قسم کے حج ہیں. تو اب نارملی مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ جس کی فلائٹ آخری ہے، آخری میں جا رہا ہے، بالکل 4-5 دن بعد ہی حج ہے، 2 ذی الحجہ، 3 ذی الحجہ، 4 ذی الحجہ کی فلائٹ ہے، تو اب اگر وہ ہمت کر کے حج قران کر لے تو عام لوگوں سے 4-5 دن زیادہ احرام باندھنا پڑے گا، لیکن اس کو حج قران کا ثواب مل جائے گا. جو شروع کی فلائٹوں سے جا رہے ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ اتنا لانگ ٹرم میں احرام باندھ سکیں، تو وہ پھر حج تمتع کر لیں. اور میرا ایک اور مشورہ رہتا ہے کہ جو پہلی بار جا رہا ہے نا وہ حج تمتع ہی کرے، پہلے پریکٹس ہو جائے اس کو کہ کیا کیا پرابلمز آتی ہیں احرام کی، کس طرح پابندیاں ہیں، کتنا لمبا سفر ہے. تو اگلی بار انشاءاللہ کبھی زندگی میں جائیں، تھوڑا تجربہ ہو جائے تو پھر حج قران کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں. تو یہ 3 نیتیں ضرور یاد رکھیں. اب اس میں ایک بڑی مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ایک اور پتہ نہیں دل میں بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ لوگ 10-10 لاکھ، 12-12 لاکھ، 15-20 لاکھ کا بھی حج کرتے ہیں اور 35-40 دن کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، مگر 2-3 گھنٹے تربیت کے لیے نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے ایسی مسٹیک کرتے ہیں. خود میرے ساتھ ہوا ہے. میں ایک بار جدہ جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک حاجی بیٹھے تھے، میں نے بھی احرام پہنا تھا، انہوں نے بھی احرام پہنا تھا. تو میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کر لی؟ کر لی. میں نے کون سے حج کی نیت کی؟ تو میرا منہ دیکھنے لگے، بولے کون سا حج کیا ہوتا ہے بھائی؟ حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کیا نیت کی ہے؟ حج کی نیت کی ہے. میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کی ہے؟ کہہ رہے ہاں. اب آپ مجھے بتائیں گے ان کا کون سا حج ہو گیا؟ حج افراد. کون سا حج ہو گیا؟ اور حج میں بھی 25-30 دن باقی ہوں. تو اب اس کا مطلب اس کا احرام عمرہ کر کے نہیں اترے گا. اچھا، وہ جا کر کرتے تمتع ہیں، کیونکہ سنا تو یہی ہوتا ہے کہ جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، حلق کروانا ہے، احرام اتار دینا ہے، لیکن نیت کون سی کر کے آئے؟ حج افراد کی. تو پھر تو بڑے مسائل ہو گئے، دم ہو جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، تربیت لینا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے کون سی نیت کرنی ہے اور کس نیت سے ہم نے. حضرت سید الاسخیاء، راکب دوش مصطفیٰ، برادر شہید کربلا، جگر گوشائے فاطمہ، دل بند مرتضیٰ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناؤں. آپ تو نبی پاک کے نواسے ہیں نا، آپ کی تو ولادت ہی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، مگر آپ کا حج کا کیا انداز تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا. افسوس میں اس کے پاک گھر کی طرف کبھی پیدل چل کر حج پر نہیں گیا. اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے 20 مرتبہ پیدل مکہ مکرمہ کا سفر کر کے حج کا سفر کیا. یعنی آپ 20 بار آپ نے حج ایسا کیا کہ مدینے سے پیدل مکہ پاک آئے. اور منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک جو ہے وہ مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو کتار رونے لگے اور اس طرح مناجات کرتے ہیں، اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے. انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے. اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ سے چند گز دور جو ہے مسکین بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے. ان مسکینوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. تو آپ نے سبحان اللہ نواسہ رسول ہو کر آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے، عاجزی اور انکساری دیکھیں. اور پھر آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھانے میں بھی شرکت کرتا مگر ہم آل رسول پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. اس کے بعد آپ نے ان مسکینوں کو کہا تو آپ سب میرے گھر آ جائیں، اور اپنے گھر لے گئے. اپنی قیام گاہ پر ان کی پرتکلف
तकल्लुफ दावत की, उन्हें शानदार खाना भी खिलाया और उन सबको तोहफे भी दिए, दिरहम भी दिए। अल्लाह अकबर, ये हैं अल्लाह वाले जिनकी आजजी का आलम ये, जिनकी इनकिसारी का आलम ये, और जिनकी रिक्कत का आलम ये है कि जब मक्का पाक में जाते हैं तो ये कैफियत बन जाती हैं, काबे के सामने जाते हैं तो ये कैफियत बन जाती है। तो ऐ मेरे हाजियों, अगर नसीब से ये सफ़र मिला है ना, तो इस बार ये सफ़र आंसुओं के साथ करना है। इस बार ये सोच कर करना है कि अल्लाह ने मरने से पहले मुझे मगफिरत का एक और मौका दे दिया है, मेरी मगफिरत का एक और मुझे चांस दे दिया है। गुनाहों की बेड़ी हाथों में लगी गए, हथकड़ियां हाथ से मुजरिम है मौला, हाजिर गए मुजरिम है मौला, हाजिर गए मुजरिम है मौला। मैं से हरम में